السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، میرے اسلامی بھائیوں، دوستوں اور میری پیاری ماں اور بہنوں، سوال و جواب کے سلسلے کی یہ ہماری تیسری مجلس 13ویں مجلس ہے، جس میں آپ کے سوالات کے جوابات دیے جاتے ہیں۔ آج کئی ایک سوالات ہیں، لیکن سب سے زیادہ فوکس آج صدقۃ الفطر کے اوپر ہے۔ بہت سارے سوالات ہیں صدقۃ الفطر کے بارے میں کہ صدقۃ الفطر سنت ہے یا واجب، صدقۃ الفطر کس کے اوپر واجب ہے، صدقۃ الفطر کی حکمت کیا ہے، صدقۃ الفطر میں کتنا غلہ نکالنا ہے، صدقۃ الفطر میں غلہ کے بجائے پیسہ نکال سکتے ہیں کہ نہیں، صدقۃ الفطر میں غلے کی کون کون سی قسمیں دی جا سکتی ہیں، صدقۃ الفطر ادا کرنے کا وقت کیا ہے، صدقۃ الفطر کی مقدار کتنی ہے، صدقۃ الفطر کے حقدار کون کون ہیں، صدقۃ الفطر کیا جہاں پر آدمی ہے وہیں دے یا ضرورت کے مطابق آگے بھی وہ منتقل کر سکتا ہے۔ تو یہ سارے سوالات صرف صدقۃ الفطر کے بارے میں، تو آئیے ہم اس کا جواب دیکھتے ہیں۔ صدقۃ الفطر کا حکم، یہ صدقۃ الفطر جو ہے ہر مسلمان، چھوٹے بڑے، مرد عورت، آزاد اور غلام پر واجب ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر صاع من تمر او صاع من شعیر على العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین، وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة، رواه البخاری، باب فرض صدقۃ الفطر۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر 1 صاع تمر، 1 صاع جو، ہر مسلمان آزاد، مرد، غلام، عورت، چھوٹے بڑے پر فرض قرار دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر 1 صاع کھجور، 1 صاع جو، ہر مسلمان آزاد، غلام، مرد، عورت، چھوٹے بڑے سب کے اوپر فرض قرار دیا، اور سلسلے میں حکم فرمایا ہے کہ لوگوں کے عیدگاہ جانے سے قبل اس کو ادا کر دیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں صدقۃ الفطر کس کے اوپر واجب ہے اور کب واجب ہوتی ہے۔ صدقۃ الفطر ہر اس مسلمان پر واجب ہے جس پر عید کا چاند نکل آئے۔ یہ الگ بات ہے کہ تنظیم کے طور پر لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے طور پر 1-2 دن پہلے دے دیتے ہیں، لیکن حقیقت میں جب عید کا چاند نکلتا ہے اس وقت جتنے مسلمان موجود ہیں ان کے اوپر بھی صدقۃ الفطر فرض ہوتا ہے۔ چاند نکلنے سے پہلے فرض نہیں ہوتا ہے۔ اگر کوئی عید کا چاند نکلنے سے پہلے مر گیا تو اگر اس کا صدقۃ الفطر ادا نہیں ہوا تو کوئی حرج اس پر فرض نہیں ہے۔ اسی طریقے سے چاند نکلنے کے بعد اگر کوئی بچہ پیدا ہوا تو اس کے اوپر صدقۃ الفطر فرض ہے۔ تو اس کا تعلق عید کا چاند نکلنے سے ہے، تب یہ فرض ہوتا ہے۔ جس کے پاس 1 دن 1 رات سے زائد اپنے اہل و عیال کے لیے کھانا موجود ہو اس کے اوپر صدقۃ الفطر فرض ہے۔ اس میں صاحب نصاب ہونا ضروری نہیں ہے زکوٰۃ کی طرح۔ پھر ایک مسلمان صدقۃ الفطر اپنی طرف سے اور ان تمام افراد کی طرف سے جن کی وہ کفالت کرتا ہے،
اپنی طرف سے دے، اپنی بیوی کی طرف سے دے، ابا اما بیٹے بیٹی جو بھی اس کے کفالت میں سب کی طرف سے وہ ادا کرے گا۔ اور بہتر یہ ہے کہ اگر دوسرے لوگ جو اس کی کفالت میں خود طاقت رکھتے ہیں تو وہ خود ادا کر دیں۔ البتہ پیٹ میں جو بچہ ہے اور ابھی پیدا نہیں ہوا ہے اس کی طرف سے صدقہ دینا واجب ہے کہ نہیں، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ایک روایت ہے کہ آپ پیٹ میں موجود مولود کی طرف سے صدقہ دیتے تھے، اس کی سند کمزور ہے، صحیح نہیں۔ صدقۃ الفطر کتنا ہے؟ ساع من تمر، 1 سا ہوتا ہے، جس کا اگر آپ تولیں تو تقریباً 2.5 یا 2.25 کلو، یا کئی لوگ 3 کلو کہتے ہیں، اختلاف ہے سامع۔ 2.5 کلو، 2.25 کلو، 3 کلو کے درمیان علماء کا اختلاف ہے، لیکن 2.5 کلو تقریباً مان کر چلتے ہیں کہ 2.5 کلو غلہ صدقۃ الفطر فرض ہوتا ہے۔ صدقۃ الفطر میں کیا ہم پیسہ نکال سکتے ہیں؟ کئی لوگ اکثر سوال کرتے رہتے ہیں۔ میرے بھائی، عبادات توقیفی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کے صحابہ سے غلے کے علاوہ کوئی اور چیز نکالنا ثابت نہیں ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو ہمارے اس دین میں کوئی نئی بات ایجاد کرے تو وہ مردود ہے۔ اس لیے علماء کی صحیح تحقیق کے مطابق صدقۃ الفطر میں غلہ ہی نکالا جائے گا، پیسہ نکالنا درست نہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ غلہ تو وہی شخص لے گا جو ضرورت مند ہوگا، جبکہ پیسہ ہر کس و ناقص رکھ لیتا ہے، چاہے وہ حاجت مند ہو چاہے نہ۔ صدقۃ الفطر دینے کی حکمت کیا ہے؟ اس کی حکمت حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت میں موجود ہے، جو کہ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عن ابن عباس قال فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین فمن اداها قبل الصلاة فهي زکاة مقبولہ ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر کو فرض قرار دیا ہے۔ کیوں؟ روزے دار کے لیے لغویات اور فحش گوئی سے پاکی کا ذریعہ ہے۔ روزے کی حالت میں جو لغو اور فحش بات اس سے نکلی ہو اس سے پاک ہو جاتا ہے روزہ دار۔ طہرۃ للصائم، روزے دار کے لیے پاکی ہے، وہ طعمۃ للمساکین، اور فقراء اور مساکین کے لیے خوراک اور کھانے کا انتظام ہے۔ جو عید کی نماز سے قبل ہر حال میں اس کو ادا کیا جائے گا۔ اگر عید کی نماز سے قبل آپ ادا کر دیں گے تو صدقۃ الفطر ہے، ورنہ عام صدقہ ہوگا، اور صدقۃ الفطر نہ نکالنے کے آپ گنہگار ٹھہریں گے۔ صدقۃ الفطر میں کون سی جنس غلہ کی نکالی جائے؟ صدقۃ الفطر میں عام طور پر جو چیز ہم کھاتے ہیں اسی کا نکالنا واجب ہے، جیسے کھجور، گیہوں، چاول وغیرہ۔ حضرت ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کنا نخرج فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الفطر صاع من طعام، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں عید کے دن 1 سا کھانا صدقہ کرتے تھے۔ 1 سا وہی 2.5-3 کلو یا 2.25 کلو جو بھی۔ قال ابو سعید وکان طعامنا یومئذ الشعیر والزبیب والعقد والتمر، اور ہمارا کھانا ان دنوں جو، کشمش، پنیر اور کھجور تھا۔ صدقۃ الفطر ادا کرنے کا وقت جیسا کہ گزر چکا، افضل وقت صدقۃ الفطر ادا کرنے کا نماز عید سے قبل کا، چاند نکلنے کے بعد سے، اور نماز عید سے قبل ادا کرنے کا۔ اگر عید کے 1 دن پہلے
یا 2 دن پہلے بھی ادا کر دیا جائے تاکہ مستحقین تک پہنچ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، جیسا کہ صحابہ کرام کیا کرتے تھے۔ چنانچہ عبداللہ بن عمر کے آزاد کردہ غلام نافع سے روایت ہے کہ انہوں نے صدقۃ الفطر کے بارے میں فرمایا کہ لوگ عید سے یا 1-2 دن پہلے صدقۃ الفطر ادا کرتے تھے، اور ابو داؤد میں صحیح سند کے ساتھ مروی ہے کہ فکان ابن عمر یؤدیھا قبل ذلك بیومین بالیوم و یومین، عبداللہ بن عمر زکوٰۃ الفطر عید سے 1 یا 2 دن پہلے ادا کر دیتے تھے، اور اس کا آخری وقت عید کی نماز سے پہلے تک ہے۔ جو عید کی نماز کے بعد ادا کرے گا اس کا صدقۃ الفطر ادا نہیں ہوگا، وہ عام صدقہ شمار ہوگا۔ صدقۃ الفطر کی مقدار جیسا کہ میں نے ذکر کیا 1 ساع ہے، جس کا وزن 2.25 کلو، 2.5 پونے 3 اور 3 تک علماء کے درمیان اختلاف ہے، لیکن ہم 2.5 کلو مانتے ہیں۔ صدقۃ الفطر کے حقدار کون لوگ ہیں؟ اس صدقہ کے مستحق مسلم فقراء اور مساکین ہیں، غیر مسلمین کو صدقۃ الفطر نہیں دیا جائے۔ ابن عباس کی مذکورہ حدیث اس کی دلیل ہے، جس میں اس بات کا ذکر ہے کہ طعمۃ للمساکین، یہ صدقۃ الفطر مسکین کے لیے کھانے کا انتظام ہے۔ یہ صدقہ فقراء مساکین کے سوا اوروں کو دینا بہت بڑی غلطی ہے، جیسا کہ بعض لوگ اس کے عادی ہو گئے ہیں کہ وہ عزیز و اقارب کو اور پڑوسیوں کو یا آپس میں ایک دوسرے کو بطور تبادلہ دے دیتے ہیں، اگرچہ وہ اس کے مستحق نہ ہو، یا ہر سال کسی متعین گھرانے کو دیتے ہیں۔ یہ بات بھی غلط ہے، مختلف لوگوں کو ڈھونڈ کر کے مستحقین کو یہ صدقہ پہنچانا چاہیے۔ صدقۃ الفطر آدمی ادا کہاں کرے؟ یہ صدقہ وہاں کے فقراء مساکین کو دیا جائے گا جہاں صدقہ نکالنے والا موجود ہے، لیکن اگر اس کے علاوہ کسی اور جگہ پر ضرورت ہے، لوگ وہاں زیادہ مشکل میں ہیں، محتاج ہیں، بھوک مری کا شکار ہیں، تو راجح قول کے مطابق صدقۃ الفطر کو دوسری جگہ دیا جا سکتا ہے، جیسے ہم سعودی عرب میں ہیں، اپنے ملک انڈیا، نیپال، پاکستان میں ہم دے سکتے ہیں، کیونکہ اصل چیز جواز ہے، دوسری جگہ منتقل کرنے کی ممانعت پر کوئی واضح دلیل موجود نہیں۔ تو یہ رہی صدقۃ الفطر کے بارے میں کچھ باتیں، امید کہ آپ لوگ اس بات کو سمجھ گئے ہوں گے۔ چونکہ کیمرہ میں نے پیچھے کی طرف سے میں ویڈیو بنا رہا ہوں، اس لیے میں نہیں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے کون ساتھی جڑے ہیں، کیا سوال کر رہے ہیں، کیا نہیں، اس لیے معذرت کے ساتھ بعد میں دیکھتا ہوں، اگر کوئی سوال ہوگا تو ان کے جواب میں نیچے لکھ کر کے دے دوں گا۔ ایک صاحب سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، حسن حدیث ہے ترمذی کی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی الغداۃ فی جماعت ثم قعد یذکر اللہ، جو شخص فجر کی نماز جماعت سے پڑھے پھر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا رہے حتی تطلع الشمس، یہاں تک کہ سورج نکل آئے، ثم صلی رکعتین، پھر وہ 2 رکعت نماز پڑھے، کانت لہ کاجر حجۃ وعمرۃ تامۃ تامہ، تو اس کو ایک حج اور ایک عمرے کا پورا ثواب ملے۔ کہتے ہیں اس وقت لاک ڈاؤن کے دور میں، جبکہ جماعت کا بھی نظم نہیں ہے، مسجد کا نظم نہیں ہے، جو آدمی جس جگہ جہاں پر نماز پڑھتا ہے فجر کی، اسی جگہ پر بیٹھ کر اگر اللہ کا ذکر کرتا ہے اور سورج نکلنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہے تو کیا اس کو یہ اجر ملے گا؟ انشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہیں کہ ہماری مجبوری ہے، مسجد نہیں جا سکتے، جماعت میں نہیں جا سکتے، کانوں میں جو کمرے میں جو لوگ، کئی لوگ ہوں جماعت کر لیں، جو لوگ الگ الگ رہے وہ اکیلے پڑھ لیں اور اپنی جگہ پر بیٹھ کر ذکر کریں، سورج نکلنے کے بعد 2 رکعت پڑھیں، تو انشاءاللہ ان کو یہ اجر ضرور بضرور ملے گا۔ صدقۃ الفطر یا زکوٰۃ کا پیسہ سید فیملی کو دینا کیسا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ سید یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کا کون ہے کون نہیں یہ کچھ پتہ نہیں۔ جتنے لوگ اپنے آپ کو سید کہہ رہے ہیں اور لوگوں کے مال لوٹ رہے ہیں، وہ تقریباً سب کے اکثر لوگوں کا
جو ہے سلسلے نسب جھوٹا ہے. لیکن اگر واقعی وہ سید گھرانے سے ہیں تو ان کو زکوٰۃ نہیں دیا جائے گا. سوال نمبر 4. مغرب کی اذان کے ساتھ آج کل ہم افطاری کرنے لگتے ہیں اور شاید اذان کا جواب بھی نہیں دیتے, اذان کے بعد کی دعا بھی نہیں پڑھتے. چونکہ کھانے میں مشغول رہتے ہیں تو کیا کھاتے پیتے ہم اذان کا جواب دے دیں یا اس کے بعد کی دعا پڑھیں؟ میرے بھائی اور دوستو, بے شک اذان کے ساتھ آپ افطار کریں. اذان کا جواب دینا یا اس کے بعد کی دعا پڑھنا واجب تو نہیں, لیکن اس کی بہت بڑی فضیلت ہے. اس لیے کھاتے پیتے اذان کا جواب بھی دے دیں, اذان کے بعد کی دعا بھی پڑھ لیں. اذان کا جواب دینے کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خلوص دل کے ساتھ مؤذن کے کلمات کا جواب دے وہ شخص جنت میں داخل ہوگا, اور جو اذان کے بعد کی دعا پڑھے اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو جائے. ایک سوال ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نابینا صحابی سے پردہ کرنے کا حکم کیوں دیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ پہلی بات وہ حدیث صحیح نہیں ہے. جس حدیث میں اس بات کا ذکر ہے کہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم داخل ہوئے تو آپ نے فرمایا قوما, تم لوگ نکل جاؤ یہاں سے. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول تو اندھے ہیں. آپ نے فرمایا افا انتم عمیان, تم دونوں تو اندھے نہیں ہو. صحیح بات یہ ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے اور نابینا سے کوئی پردہ نہیں ہے. جو آدمی اندھا ہے اس سے کوئی پردہ نہیں ہے. اگر اس حدیث کو صحیح بھی مان لیا جائے تو اس سے زیادہ ایک مضبوط اور اس سے زیادہ صحیح حدیث ہے وہ اس کے خلاف ہے. اس لیے یہ حدیث شاذ ہے, اس پر عمل نہیں کیا جائے گا. اس سے زیادہ ایک مضبوط حدیث جو صحیح مسلم کی ہے اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ بنت قیس کو حکم دیا کہ وہ عبداللہ ابن ام مکتوم کے گھر میں عدت گزاریں. فرمایا انہو رجل اعمی, وہ نابینا ہے, اندھے ہیں. تزعین ثیاب کا, تم وہاں کپڑے وغیرہ اتار سکتی ہو. معلوم یہ ہوا کہ نابینا سے کوئی پردہ نہیں ہے. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے اور اس کے مقابل میں ترمذی کی وہ حدیث صحیح نہیں ہے. اگر صحیح بھی ہے تو اس سے کم درجے کی ہے اور اس کی مخالف ہے, اس لیے اس حدیث پر عمل نہیں کیا جائے. علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ ما حکم الحجاب عن المدرس العامی, لڑکیاں اگر طالبہ ہوں اور پڑھانے والا استاد اگر اندھا ہے تو کیا اس سے حجاب کرنا ہے, پردہ کرنا ہے؟ علامہ صالح عثیمین نے جواب دیا لا یجب الحجاب عن المدرس العامی, جو اندھا اور نابینا ٹیچر اور استاد ہے اس سے پردہ کرنا ضروری نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ بنت قیس کو ابن ام مکتوم کے گھر میں عدت گزارنے کا حکم دیا تھا. اور علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی کہا ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے. اگر صحیح بھی مان لی جائے تو اس سے بڑی صحیح حدیث کے خلاف ہے اور یہ شاذ ہے, اس پر عمل نہیں ہوگا. اس لیے اندھے آدمی سے کوئی پردہ نہیں. چھٹا سوال, کئی لوگ روزہ رکھتے ہیں, نماز میں بھی آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں, لیکن نہ انہیں فاتحہ یاد ہے, نہ دعائیں یاد ہیں, نہ وہ سیکھنا چاہتے ہیں, نہ جاننا چاہتے ہیں. ان کی نماز قبول ہوگی کہ نہیں؟ اگر وہ روزہ رکھتے ہیں, موحد ہیں, سنت کی پابندی کرتے ہیں اور اگر کے نماز میں کھڑے ہوتے ہیں, ڈھنگ سے فاتحہ یاد نہیں ہے, دعائیں, امید کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے نماز قبول ہوگی, لیکن ایسی نماز کا فائدہ کیا ہے جس میں آپ کو سورہ فاتحہ نہ یاد ہو, دعائیں نہ یاد ہو, تو کس لیے آپ نماز میں آتے ہیں؟ میں یہ سوال کرتا ہوں. آپ اپنے کاروبار کے بارے میں جانتے ہیں, اپنی کمپنی کے بارے میں جانتے ہیں, اپنا سب کچھ روزی روٹی کے لیے, دنیا کمانے کے لیے آپ سب جانتے ہیں, لیکن اللہ کے حضور کھڑے ہو کر کے آپ کو کیا کہنا ہے کچھ پتہ نہیں, تو ظاہر بات ہے اس سے نماز کا پورا ثواب ہرگز نہیں مل پائے گا. اس لیے واجب ہے کہ سورہ فاتحہ کو ڈھنگ سے یاد کریں, دعاؤں کو یاد کریں. یہ آپ کی ہی ضرورت ہے تاکہ آپ سمجھیں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کیا کہتے ہیں. یہ تو اور بات کی بات ہے, اس کا ترجمہ بھی یاد ہونا چاہیے. چل جائے کہ آپ کو دعائیں بھی یاد نہیں ہیں تو میں تو نہیں کہہ سکتا کہ نماز نہیں ہوگی, لیکن کم سے کم اتنا تو کہہ سکتے ہیں کہ ایسی نماز کا فائدہ کیا ہے
جس میں آپ کو کچھ یاد ہی نہ ہو، خالی آپ جائیں کھڑے رہیں جھکیں اور اٹھیں، اٹھک بیٹھک لگانے کا فائدہ نہیں۔ کئی لوگ جو نماز کی جن کو دعائیں یاد ہیں، سورہ فاتحہ یاد ہے، 5 وقتہ نمازی ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں جن کو سورہ فاتحہ نہیں یاد ہے، دعائیں نہیں یاد ہیں، خوب دوستیاں ہیں، ان کو وہ سکھاتے نہیں ہیں، ایسے لوگوں کا کیا حکم ہے؟ میرے بھائی اور دوستو، ہماری دوستی اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ اگر ہم ایسے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں جو نہیں جانتے ہیں تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو سکھائیں، ان کو بتائیں، ان کو نماز کی تعلیم دیں، اور ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ جب ایسے لوگوں کے ساتھ رہنے کا موقع ملا ہے تو وہ نماز کو سیکھیں، ورنہ ان لوگوں میں شمار ہوگا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، جو ہمارے ذکر کے اعراض کرے گا اس کے لیے ہم دنیا کی زندگی تنگ کر دیں گے اور آخرت میں اس کو اندھا بنا کر کے اٹھائیں گے۔ اور ایک آخری سوال ہے، اگر کسی نے کچھ پیسہ جمع کر رکھا ہے کوئی خاص چیز خریدنے کے لیے، گاڑی خریدنے کے لیے، کھیت خریدنے کے لیے، بیٹے کی شادی کرنے کے لیے، بیٹی کی شادی کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے، تو کیا اس پر بھی زکوٰۃ ہے؟ بے شک، اگر اس پیسے پر 1 سال گزر گیا ہے اور وہ پیسہ 85 گرام سونے کی مقدار کے پیسے کے برابر ہے یا 595 چاندی کی مقدار کے برابر ہے تو اس میں سے زکوٰۃ آپ کو دینا ہوگا، چاہے آپ نے حج کے لیے اکٹھا کیا ہو یا شادی کے لیے یا کسی بھی لیے۔ اگر وہ سال بھر تک آپ کے پاس رکھا ہوا ہے اور 85 گرام راجح قول کے مطابق 85 گرام سونے کی مقدار کے برابر یا اس سے زیادہ ہے تو آپ کو اس میں زکوٰۃ دینی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میں اپنے دین کو قرآن و سنت کے مطابق سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور رمضان کے اس مہینے کو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بخشش کا اور جنت میں داخلے کا مہینہ بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔